سر یہ بتائیے گا کہ خود آپ محلات میں رہتے ہیں اور بزنس تائکون ہیں، عمران خان صاحب کے چیف سیکیورٹی آفیسر آپ رہے ہوئے ہیں، تو یہ وجہ کیا بنی کہ خود محلات میں رہتے ہیں اور یہاں پہ خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں؟ اور جب انسان کسی کاز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ نہیں سوچتا وہ سپاہی ہے یا جنرل ہے۔ میرے لیے پراؤڈ کی بات ہے ابھی میں ایسے انسان کے ساتھ کھڑا ہوں جس کے ساتھ ساری پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی مسلم امہ جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو وہ عمران خان نے وہ خواب دیا، وہ ہمیں خواب دکھایا جو ہم دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ بڑے باخبر ہیں، اصل حقیقت کیا تھی؟ خان صاحب کی طرف سے کیا ہدایت دی گئی تھی؟ کس نے غلطی کی؟ کیوں غلطی کی؟ خان صاحب کی یہ ہدایت تھی، سنجانی والا جانے کا تھا اور ہم پی ٹی آئی ورکرز یا جو لوگ تھے وہ ڈی چوک کی طرف چلے گئے۔ جب کوئی پابند سلاسل ہوتا ہے تو اس کی ایکسیس بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہے۔ بات چل رہی تھی وہ یہی تھی، لاسٹ منٹ پہ بھی ہم 26 نمبر چنگی پہ پہنچ گئے ہیں، آگے کا لائے عمل کیا ہوگا، ڈسکشنز ان میں کوشش کی، ایکسیس ملی، وہ مل کے آئے۔ سیف اور گوہر صاحب جو ہیں وہ گئے تھے، صبح ملے، اور میں بلیو کرتا ہوں بھئی گوہر صاحب جو کہہ رہے ہیں بھی، اور خان صاحب نے ڈیفینیٹلی ان کو جو بات کہی ہوگی وہی آ کے پیغام انہوں نے آگے دیا ہوگا۔ تو باقی کسی سے رابطے میں تھے یہ سارے معاملے میں 24 25 26 کے دوران؟ ہر پاکستانی کا ان سے رابطہ ہونا چاہیے، وہ پاکستان کی ایک اسٹیک ہولڈر ہیں۔ سوشل میڈیا پہ افواہ تھی 7 دسمبر والی، وہ بعد میں لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کب آ رہے ہیں دوبارہ؟ ایسے تو نہیں اٹھ کے آ جانا، ایک پراپر پلاننگ ہوگی، اسٹریٹجی بنے گی۔ جو خان کو میں جتنا سمجھتا ہوں یا عمران خان کو جو لوگ سمجھتے ہیں جو اس کے قریبی ہیں، اب اس کا باؤنسر آئے گا، جو وہ آپ جو سمجھیں بھی وہ کوئی سلو بال نو۔ ڈونلڈ ٹرمپ 20 تاریخ کو حلف لے رہے ہیں، تو اس کے بعد کوئی چینجنگ آ سکتی ہے یا خان صاحب کو کوئی کسی نے یقین دلایا ہے کہ 20 کے بعد کچھ چینج ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں بھئی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پرسنلی ہمارے لیے یا پرسنلی پی ٹی آئی کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں وہ ان کے اپنے بڑے مسئلے مسائل ہیں، پہلے وہ اپنے مسئلے مسائل دیکھیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما افتخار گومن صاحب۔ سب سے پہلے سر شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ خود آپ محلات میں رہتے ہیں اور بزنس تائکون ہیں، عمران خان صاحب کے چیف سیکیورٹی آفیسر آپ رہے ہوئے ہیں، تو یہ وجہ کیا بنی کہ خود محلات میں رہتے ہیں اور یہاں پہ خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور چیف سیکیورٹی کا ایک رول ادا کر رہے تھے؟ وجہ کیا ہے سر اس کے پیچھے؟ دیکھیں، جب انسان کسی کاز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ نہیں سوچتا وہ سپاہی ہے یا جنرل ہے، تو وہ ایک کاز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ویسے اگر مجھے کہے، میں نے تو زندگی میں کبھی جاب نہیں کی، جاب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میری زندگی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں رہا۔ لیکن میرے لیے پراؤڈ کی بات ہے ابھی میں ایسے انسان کے ساتھ کھڑا ہوں جس کے ساتھ ساری پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی مسلم امہ جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور جو حقیقت اس میں جو مجھے اس جگہ پہ لے آئی، سب کچھ چھوڑ چھڑا کے میں اوورسیز سے پاکستان آ گیا، صرف اور صرف جو خواب عمران خان نے اس قوم کو دکھایا یا ہمیں دکھایا، 75 سالوں میں اس ملک کو جس طرح ہم لوٹتا ہوا دیکھتے رہے تھے۔ ہم تو بیٹھے ہوئے تھے انگلینڈ میں، ہر جو کوئی یہاں سے لوٹتا ہے وہ انگلینڈ پہنچ جاتا ہے۔ جتنے بھی سیاستدان آپ دیکھیں ان کے لیے سیف ہیونس ہیں، وہ یہاں سے پیسہ لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی عیاشیاں ان کی چل رہی ہوتی ہیں، اور بڑی تکلیف ہوتی تھی، غریب عوام پستی جا رہی ہے، ملک کے حالات ہم ہر دفعہ آتے تھے پہلے سے برے ہوتے تھے۔ تو وہ عمران خان نے وہ خواب دیا، وہ ہمیں خواب دکھایا جو ہم دیکھنا چاہتے تھے، اور اس کے اوپر اس سے بہتر چوائس میرے لیے تو کوئی نہیں تھی، تو اس لیے میں سپاہی بن کے اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ عمران خان سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو ملاقاتیں جو ہوتی رہتی ہیں تو کیا آگے دیکھ رہے ہیں؟ 24 نومبر کا ہم نے دیکھا احتجاج تھا، وہ پھر ڈی چوک پہنچ گئے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے سنجانی جانے کا کہا تھا، آپ بڑے باخبر ہیں، اصل حقیقت کیا تھی؟ خان صاحب کی طرف سے کیا ہدایت دی گئی تھی؟ کس نے غلطی کی؟ کیوں غلطی کی؟ دیکھیں، یہ کافی دنوں سے یہ چل رہا ہے بھی، خان صاحب کی یہ ہدایت تھی، سنجانی والا جانے کا تھا، اور ہم پی ٹی آئی ورکرز یا جو لوگ تھے وہ ڈی چوک کی طرف چلے گئے۔ جب کوئی پابند سلاسل ہوتا ہے تو اس کی ایکسیس بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہے، تو وہ جو لوگ میٹر کرتے ہیں، جو پاورفل لوگ ہیں، وہ اتنی ہی ایکسیس دیتے ہیں
جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے. آپ کی چوائس نہیں ہوتی, ان کی چوائس ہوتی ہے. تو جب خان سے ملاقات ہوئی, میں ان میں دونوں لوگوں کو, اگر آپ کہیں بھی بی بی صاحبہ نے, بہت سارے لوگوں نے کہا جی انہوں نے غلط کیا, بی بی صاحبہ کو نہیں لے کے جانا تھا, بہت کرٹیسائز کیا. میں بالکل نہیں کہوں گا بی بی صاحبہ نے غلط کیا, کیونکہ ان کو جو انفارمیشن یا جو ڈیوٹی پہلے دن لگ گئی تھی, ہاں یہ ضرور ان کی ہو سکتی ہے ابھی وہ اس پہ اڑ گئیں اور انہوں نے کہا نہیں, جب تک میں عمران خان کی زبان سے وہ نہیں سنوں گی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی. مطلب کہ سر تھوڑا ہم اس کو کلیئر کرتے ہیں. برسٹر سیف اور برسٹر گوہر دو لوگ خان صاحب سے ملے. خان صاحب سے ملنے کے بعد وہ دوبارہ پھر انہوں نے خبریں چلیں کہ بشرا بی بی کے لیے کوئی پیغام ہے, کوئی ویڈیو ہے, اور دین پھر خبر آئی کہ انہوں نے سنجانی جانے کا کہا تھا. پھر ڈی چوک یہ لوگ گئے اور ڈی چوک پہ جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی اور گرفتار بھی ہوئے. ایک پورا آپ کا احتجاج جو تھا وہ برباد ہو گیا, لوگ واپس چلے گئے. تو پھر یہ ڈی چوک کی تو سر غلطی آپ کو نہیں لگتا؟ اور برسٹر گور اور برسٹر سیف کیا پیغام لے کے گئے تھے؟ دیکھیں پیغام تو چلتے رہتے ہیں. خان صاحب کے پاس وہ جو بات چل رہی تھی وہ یہی تھی. لاسٹ منٹ پہ بھی ہم 26 نمبر چنگی پہ پہنچ گئے ہیں, آگے کا لائے عمل کیا ہوگا. ڈسکشنز انہوں نے کوشش کی, ایکسیس ملی, وہ مل کے آئے. بی بی صاحبہ نہیں جا سکیں. میں سمجھتا ہوں اگر بی بی صاحبہ چلی جاتی, خان سے مل آتی, تو یہ آج حالات کچھ اور ہوتے. وہ بالکل سیف اور برسٹر سیف اور گوہر صاحب جو ہیں وہ گئے تھے, صبح ملے. اور میں بلیو کرتا ہوں بھئی گوہر صاحب جو کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ بالکل آنیسٹ بندے ہیں, جو کہہ رہے ہیں بھی, اور خان صاحب نے ڈیفینیٹلی ان کو جو بات کہی ہوگی وہی آ کے پیغام انہوں نے آگے دیا ہوگا. کیونکہ آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں, چیزیں جو ہیں آپ بات کر کے, یہ کوئی حرف آخر تو نہیں تھا نا, چیزیں چینج ہوتی ہیں. اور عمران خان جیسا لیڈر تو بہت ساری چیزیں ہی کین سی بہائنڈ دا وال, بہت چیزیں دیکھ سکتا ہے. جب انہوں نے جا کے ان کو بتایا ہوگا بھی یہ صورتحال ہے اور اس کو ایسے کر لینا چاہیے, اور یہ منجے ہوئے دونوں لوگ ہیں اور گئے ہوں گے, اور خان صاحب نے بالکل کہا ہوگا بھی اس کے دوسری کوئی آپشن آپ کے پاس آتی ہے. اور کیونکہ بات جو آپ کر رہے تھے, جب آپ دو لوگ بات آپس میں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپشن دیتے ہیں بھی آپ ادھر آ جائیں, یہاں آ جائیں, یہاں آ جائیں. اور اس میں جو پرابلم بنی, پرابلم جو میں نے اس کو ڈیپلی دیکھا, پرابلم یہ بنی بھی بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی. وہ کہہ رہی تھی جب تک میں نہیں مل لیتی یا میرے سے نہیں, کیونکہ مجھے ذمہ داری دی گئی تھی. اب اس کے لیے پہلے ہی اگر کمیٹی بن جاتی, بی بی صاحبہ بھی ہوتی یا 2-4 لوگ ہوتے, کمیٹی بن جاتی بھی, اگر وقت یہ ہوا یا حالات یہ ہوئے تو یہ فیصلہ اس طرح آپ لوگ کر سکتے ہیں. اختیارات آلریڈی دے ہوتے یا پہلے ہی مینج کر لیا ہوتا تو پھر یہ آج حالات نہ ہوتے. تو سیکنڈ جو آپ بات کر رہے ہیں بھی ویڈیو والی بات, بھئی وہ گئے گوہر صاحب کو, بالکل گوہر صاحب گئے. ویڈیو آئی تھی کہ نہیں؟ نہیں, دیکھیں وہاں گئے کیونکہ وہ رات کا کافی ٹائم ہو چکا تھا, اور اس وقت ویڈیو بنانا پاسبل نہیں تھا. خان صاحب نے کہا کل آ جائیں تو اس کے اوپر کر لیتے ہیں. یہ آخری جو ان کی طرف سے آئی تو انہوں نے کہا ہاں کوئی ایشو نہیں ہے. سر یہ بتائیے کہ آپ بڑے باخبر ہیں اور ہر جگہ آپ کے تعلقات بھی ہیں, تو یہ سارے معاملے میں آپ کا حکومتی لوگوں سے رابطہ تھا یا کسی اور لوگوں سے, غیر سیاسی لوگوں سے بھی رابطے میں تھے آپ لوگ؟ دیکھیں میرے رابطے سبھی سے ہیں. پارٹی کا اثر رابطہ تھا غیر سیاسی لوگوں سے اور حکومتی لوگوں سے یہ سارے معاملے میں؟ کیونکہ کہا یہ گیا تھا نا کہ مذاکرات بھی کرنے ہیں, تو کسی اسٹیبلشمنٹ کے کھل کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے سر؟ دیکھیں میں کوئی سیاستدان تو ہوں نہیں, میں خان کا چیف سیکیورٹی ہوں. میری باتیں بڑی سیدھی ہوتی ہیں. ان سے کیا لینا ہے؟ مطلب سیاسی پارٹیوں کے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ مطلب یہ خود جو کچھ کول لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, خود مانگنے والے سے آپ کیا مانگو گے؟ وہ تو خود بکاری ہیں. تو بکاری جن سے آپ کہتے ہیں کہ مانگنا, ان سے تو نہیں ہونے تھے, جن سے ہونے تھے ان سے رابطے میں تھے آپ؟ محسن نقوی صاحب نے ایک بار برسٹر گور سے رابطہ کیا تھا, تو باقی کسی سے رابطے میں تھے یہ سارے معاملے میں 24, 25, 26 کے دوران؟ دیکھیں رابطے پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اور میں بالکل شور ہوں بھئی رابطے میں کچھ لوگ تھے اور ہونے بھی چاہیے. رابطے ہونے چاہیے. رابطے ہیں سر کہ اب رابطے ٹوٹ گئے ہیں؟ پھر پہلے تھے تو اب ٹوٹ گئے ہیں کہ اب رابطے بحال ہیں؟ ہر پاکستانی کا ان سے رابطہ ہونا چاہیے. وہ پاکستان کی ایک
اسٹیک ہولڈر ہیں اور ان سے اگر آپ کا اینکرز کا دوسروں کا ہو سکتا ہے تو ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے وہ اپنے ہیں، کوئی بگانے تھوڑی ہیں، سب کے ساتھ رابطے ہونے چاہیے۔ اچھا گھمن صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ معاملات آگے چلیں گے کیسے؟ پی ٹی آئی اس وقت جن حالات میں ہیں، یہ اب حالات دوبارہ آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے، کیسے لگتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا ٹھیک ہوں گے؟ اور کیا یہ جو معاملات ان کے ریاستی اداروں کے ساتھ خراب ہوئے ہوں گے یہ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ اس میں کون برج کا کردار ادا کرے گا؟ علی امین گنڈا پور کے علاوہ کون لوگ ہیں پارٹی میں جو یہ ذمہ داری سنبھالیں اور برج کا کردار ادا کر کے دونوں طرف ذرا کول کریں معاملہ؟ دیکھیے اس وقت تو پورا پاکستان صدمے میں ہے، سارے لوگ ہی پریشان ہیں۔ یہ سارا فیلئر جن پہ آپ مرضی ڈالنے کی کوشش کریں، لیکن یہ بالکل ٹوٹل فیلئر حکومت کا ہے۔ یہ ٹوٹل جو کچھ ہوا، یہ الزام جو ہے یہ جس پہ مرضی ڈالنے کی کوشش کریں، فلاں نے کیا، فلاں کو، لیکن یہ اس کی ذمہ دار نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز ہے۔ باقی ذمہ داری انہی کے شولڈر پہ آئے گی، رسپانسبل یہی ہوں گے۔ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ شہباز شریف ہے۔ اگر کوئی بھی آرڈر نکلا ہے یا کوئی بھی فیصلہ ہوا ہے یا جو کچھ ڈی چوک میں ہوا، اپنے ہی پاس، دونوں طرف اپنے ہی تھے نا، ادھر بھی نقصان اپنا تھا، ادھر بھی تھا، کسی غیر کے ساتھ تو نہیں تھا۔ تو یہ سارا ذمہ داری جو ہے چیف ایگزیکٹو کی ہے۔ اس وقت مرکزی قیادت جو ہے ان سے کارکن بڑی ناراض ہیں، پنجاب ویسے ہی نہیں نکلا، لوگ یہ بھی بڑا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو قیادت کی اور کارکنوں کے درمیان ایک گیپ آیا ہوا ہے سر، یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پنجاب کو جو رول پلے کرنا چاہیے تھا، یا پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، بڑا بائی کا رول پلے کرتا ہے، اور جتنی بھی تحریکیں شروع ہوئیں پنجاب سے ہوئیں، پنجاب نے ہمیشہ ایک اہم رول کیا ہے، اور خان کی خاص محبت جو ہے پنجاب سے ہے۔ جب حالات جو بھی ہوں، وہ پچھلے 1.5 سال آ کے زمان پارک بیٹھے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ آپ خان صاحب کو قریبی جانتے بھی ہیں، نیچر جو ہے نا خان صاحب کی وہ کچھ لوگ جانتے ہیں، جن میں سے ایک آپ بھی ہیں، آپ کے قریب رہے ہیں ان کے زمان پارک ہم نے دیکھا آپ۔ تو اس وقت اب دوبارہ جو کال آنی ہے یا یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ ایک بار دوبارہ پی ٹی آئی والے ڈی چوک یا اسلام آباد آئیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے دنوں میں یہ دوبارہ واپس آنے لگے ہیں؟ کیا معاملات ہونے لگے ہیں؟ ایک ویسے سوشل میڈیا پہ افواہ تھی 7 دسمبر والی، وہ بعد میں لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کب آ رہے ہیں دوبارہ؟ دیکھیں یہ ایسے تو نہیں اٹھ کے آ جانا، ایک پراپر پلاننگ ہوگی، اسٹریٹجی بنے گی، اور جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی ہماری قیادت کی، یا خان صاحب تک رسائی نہیں ملتی، اس وقت تک تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ جو بھی گائیڈ لائن آتی ہے آج تک تو قائد ہی دیتے ہیں اور اس کو پھر آگے ہم لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو اب اس کا انتظار ہے، جیسے ہی قائد سے اگلا پلاننگ آتی ہے اس کے بعد ہی یہ ہو سکے۔ کب تک لگتا ہے آپ کو، کیونکہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اب بیچ میں کافی دیر سٹے آئے گا، 2-3 مہینے، 1 مہینہ، یا آپ کو لگتا ہے کہ جلد ہے؟ خان صاحب کیونکہ فاسٹ بولر بھی ہیں۔ دیکھیں جو خان کو میں جتنا سمجھتا ہوں، یا عمران خان کو جو لوگ سمجھتے ہیں، جو اس کے قریبی ہیں، وہ اس کے پاس پلاننگ موجود ہے۔ اب اس کا باؤنسر آئے گا، جو وہ آپ جو سمجھیں بھی وہ کوئی سلو بال نو، اب باؤنسر آئے گا، اب اس کا انتظار ہے ابھی کیا ہے ان کی پلاننگ اگلی، اور ڈیفینیٹلی پلان اے، پلان بی، پلان سی ان کے پاس ہوتا ہے، تو دیکھیے گا کچھ ہی دنوں میں اس کا رزلٹ آئے گا۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ باہر کے لوگوں کو، آپ خود بھی بڑی دیر باہر رہے ہیں، تو اوورسیز پی ٹی آئی کے بڑے زیادہ ہیں، جب بھی کوئی یہاں سے دوسرا حکمران جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے آوازیں کسی جاتی ہیں اور برا بھلا کہا جاتا ہے، تو آپ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی ملاقاتیں بھی خان صاحب سے رہی ہیں، اوورسیز میں میرے خیال آپ ہی ایک ہیں جن کی ملاقاتیں رہی ہیں، تو یہ اوورسیز کے حوالے سے کیا اس وقت پیغام ہے؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ 20 تاریخ کو حلف لے رہے ہیں، تو اس کے بعد کوئی چینجنگ آ سکتی ہے، یا خان صاحب کو کوئی کسی نے یقین دلایا ہے کہ 20 کے بعد کچھ چینج ہوگا؟ دیکھیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنے آپ کو، کیونکہ آزاد معاشرے میں رہتے ہیں، جب آپ کسی دو ہی چیزیں آپ پہ اثر انداز ہوتی ہیں، یا ایجوکیشن، یا جس ماحول میں آپ معاشرہ آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس ماحول میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں ایڈجسٹ کر چکے ہیں، ان کی وہ ایشوز نہیں ہیں، ہمارا بریڈ اینڈ بٹر بائی روٹی کا ایشو نہیں ہے ان کا، وہ سسٹم ان کا چل رہا ہے، تو اس لیے وہ اپنی آواز جو ہے اٹھاتے ہیں۔
جو ان کو ٹھیک لگتا ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں، اور شعور بھی آ چکا ہے ان کے اندر. تو وہ جو میں بات کر رہا تھا بھی، جو 75 سال سے جب ہم واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھی ہمارا ملک اس سے پیچھے چلا گیا، بجائے کہ بہتری کی طرف جانے کے ہم نیگیٹو ہوتے جا رہے ہیں. تو پھر یہاں تو بیچارے کچھ کر نہیں پاتے، تو وہاں اپنی بڑاس نکالتے ہیں جا کے. یہی کر سکتے ہیں اپنی اندر کی بڑاس نکالنے کے لیے. سر تو وہ 20 تاریخ کے بعد کیا چینجنگ آ رہی ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کردار ادا کریں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے کچھ امریکی جو کانگریس کے جو لوگ تھے، ارکان اسمبلی تھے، انہوں نے تو کچھ لیٹرز لکھے اور یہ سارے ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کردار ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یا اس وقت پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میں مجھ سے اگر پوچھا جائے تو میں تو سمجھتا ہوں بھئی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پرسنلی ہمارے لیے یا پرسنلی پی ٹی آئی کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے. نہ ہی میں، یہ میری میری تھاٹ ہے، میری پرسنل از ناٹ اے پارٹی تھاٹ. میں سمجھتا ہوں وہ ان کے اپنے بڑے مسئلے مسائل ہیں، پہلے وہ اپنے مسئلے مسائل دیکھیں گے. اور میں نہیں سمجھتا بھئی عمران خان 1% بھی سوچتا ہے بھی ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی بھی آئے گا. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ افواہیں اور لوگ ایم ہی خوش ہو رہے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا؟ یہ اسی طرح ہے ابھی، جتنا جس کے پاس نالج ہے اس کے مطابق وہ لکھ دیتا ہے. باقی یہ میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی حقیقت ہے. ان کے اپنے بڑے مسئلے مسائل ہیں، وہ ان میں لگیں گے، ان کے مسئلے مسائل حل کریں گے. ہمارے پرابلمس ہیں، ہمیں خود ہی کوئی باہر سے آ کے نہیں کرے گا. لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ آپ بھی بزنس تائکون ہیں، اور اب سے پہلے کچھ بہت بڑے بزنس تائکون جو تھے، جس میں علیم خان، جہانگیر ترین صاحب، وہ بھی خان صاحب کے ساتھ تھے، اٹیچ تھے. وہ کہتے ہیں اب کہ خان صاحب کے پاس تو مطلب کہ وہ ہماری گاڑیاں یوز کرتے تھے. علیم خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کہیں آپ کے ساتھ بھی بعد میں ایسا تو نہیں ہوگا؟ یا پھر وہ جو ابھی باتیں کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو آپ بھی ایک بزنس تائکون ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملات؟ دیکھیں جی، میں زیادہ کچھ تو نہیں سمجھتا، لیکن میں نے اس دن ان کی چھوٹا سا کلپ دیکھا تھا. میں علیم خان کو ایک قدور شخص سمجھتا تھا، اس کلپ دیکھنے سے پہلے ایک اور طرح کا انسان سمجھتا تھا. لیکن انہوں نے بڑی چھوٹی بات کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بہت بڑی دی تھی. خان نے پورے کا پورا صوبہ اس کے حوالے کیا ہوا تھا. اور کہتے ہیں نہیں، میرے پاس صبح نہیں تھا، بزدار صاحب تھے. نہیں، بزدار تو سی ایم آیا نا، اس سے پہلے ایز اے پارٹی جو ہے سارے فیصلے وہ کرتے تھے. اور خان صاحب کی نظر میں بڑے اہم شخص تھے وہ، اور اسی کی وجہ سے ان کی ایک پہچان بنی جو حقیقت ہے. اسی کی وجہ سے پاکستان میں ویسے تو ارب پتی بہت سارے ہیں، مجھے کتنے کے لوگ جانتے ہیں. ان کے ایسر ڈکلیئرڈ ایسر نکال لیں، علیم خان کو کہیں اپنی ایف بی آر کی ڈکلیئرڈ ایسر جو اس نے کیے ہوئے وہ نکال لیں، اور میرے نکال لیں اور رکھ لیں. جو اس کے 2012 میں تھے 85 کروڑ اس کے ڈکلیئرڈ تھے، اور میرے $500 بلین تھے. تو مطلب آپ اس کے نکال لیں اور میرے نکال لیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی پیسے سے نہیں میٹر کرتا. تو میں آج سپائی بن کے کھڑا ہوں، اس کی ڈیوٹی دے رہا ہوں، باہر کھڑا ہوں، اس کے دروازے پہ کھڑا ہوں. انہوں نے کیسز بنائے تھے نا میرے 42 کمپنیز کے اوپر، یہی گورنمنٹ نے بنائے تھے، سارے کے سارے بنائے تھے. تو الحمدللہ میرا جو کچھ بھی ہے میں نے اپنی محنت سے پاکستان لے کے آیا، باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آیا. اب یہ بتائیں خان صاحب باہر کب آ رہے ہیں؟ لوگ ڈیٹ دیتے ہیں نومبر دسمبر، اب تو 7 نئے کیسز میں گرفتاری ڈال دی ہے. کتنی دیر تک کوئی ہوا ٹھنڈی جھونکا ملے گا پی ٹی آئی کو؟ گمن صاحب یہ بتائیں آپ. خان صاحب، میں تو دیکھ رہا تھا بھی خان صاحب یہ دسمبر میں باہر تھے، جو میں دیکھ رہا تھا. ابھی بھی میں بڑا پر امید ہوں، حالات بدلیں گے، چیزیں چینج ہوں گی. ہاں تھوڑا ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائے، وقت ڈیلے ہو جائے، لیکن زیادہ نہیں. یہ زیادہ کیوں رکھا نہیں سکتے نا. آپ دیکھیں، آپ نے ایک لمٹ تک پہنچ گئے ہیں، پانی کا گلاس جو ہے بھر چکا ہے، اب اس میں اور آپ نہیں ڈال سکتے. تو ابھی میرا خیال ہے بہت جلدی فیصلہ کن آنے والا ہے، اور دونوں کو سوچنا پڑے گا. ہمیں بھی ایز اے پارٹی بھی سوچنا پڑے گا، اور ان کو بھی سوچنا پڑے گا. بھئی ہم ایک حقیقت ہیں، ٹیبل پہ بات ہونی چاہیے. پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے، اور اس کو ان کو ماننا پڑے گا، اور ہمیں بھی اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا بھی ہماری لمٹس کیا ہیں اور ان کی لمٹس کیا ہیں. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے افتخار گھمن صاحب کی، جنہوں نے ساری مطلب کہ باتیں ماضی کی بھی کچھ بتائی ہیں، اور جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس پہ بھی نظر ڈالی ہے اور ساری روشنی ڈال کے ہمیں بیان کیا ہے. سب سے اہم بات یہی ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے، جو گھمن صاحب نے بات کی کہ لمٹ
کہاں پہ ہے، اور جو ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں، ادارے ہیں، ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ، پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔